ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف پاکستانی ڈریم. آج اپنی اسکرین پر آپ ایک نیا چہرہ دیکھ رہے ہیں. آج آپ کے میزبان کو ہم مہمان بنائیں گے. زین, ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. کیسا فیل کر رہے ہیں زین آج مہمان کی سیٹ پہ بیٹھ کر؟ آئی ایم فیلنگ ونڈرفل. مجھے لگ رہا ہے کہ آج فائنلی کافی ایپیسوڈس کے بعد دوبارہ سے مجھے زیادہ بولنے کا موقع ملے گا. تو یا ہوپ فلی سو. ناظرین, آج کا ایپیسوڈ بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے اور بہت مزیدار ہونے والا ہے. آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا اور ساتھ میں آپ بہت کچھ گین بھی کر پائیں گے. ایسے ہی ہے زین؟ ہوپ فلی انشاءاللہ. ہاں, تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ایک بہت عرصے سے ہم سوچ رہے تھے کہ اس پہ ایک پوڈ کاسٹ ہونی چاہیے اور اس کی کمی بھی ہے آئی گیس. ٹھیک ہے, اور یہ ایسی چیز ہے جو کہ عموماً لوگوں کو اسکولوں یونیورسٹیوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھائی جاتی ہے یا بتائی جاتی ہے اور انہیں بورنگ لگتی ہے. But I guess it's very important for people to know. And the topic for today is knowledge, علم. تو ہم شروع کریں گے زین صاحب سے. زین صاحب ہمیں بتائیں, علم جو ہے نا وہ ہماری سوسائٹی میں نا ایک بہت اہم چیز کنسیڈر کی جاتی ہے, بلکہ ہر سوسائٹی میں کی جاتی ہے. اور جتنا اسٹریس بلکہ ہماری سوسائٹی میں اس پہ دیا جاتا ہے آئی گیس کسی اور سوسائٹی میں نہیں دیا جاتا. اور پیراڈاکسیکلی اتنی ہی کمی ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, ہم ایک سرٹن لائف اسٹائل کو ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ایجوکیٹڈ لوگ ایسے نہیں کرتے, ایجوکیٹڈ لوگ ایسے کرتے ہیں. بٹ آن دا ادر ہینڈ ہم جو ہے نا اٹ سیلف ایک وہ نالج کو اس طرح سے نہیں دیکھتے جس طرح ہمیں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور سبجیکٹ جو اسے ڈیل کرتا ہے وہ ہے فلاسفی. فلاسفی از کنسیڈرڈ ایز دی مدر آف آل سائنسز اینڈ نالج. ٹھیک ہے, تو وہ اس کا بالکل بنیاد ہی نالج سے شروع ہوتی ہے. تو لیٹس گو اوور ٹو آور ٹوڈیز گیسٹ جو کہ ہمیں بتائیں گے اس کی تاریخ اور علم بیسیکلی ہے کیا, نالج ہے کیا. وہاں سے شروع کریں گے اور آگے بڑھیں گے. اوور ٹو یو زین. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار سچ این انرجیٹک انٹروڈکشن اینڈ اسٹارٹ ٹو دا پوڈ کاسٹ. علم کی تاریخ آئی تھنک کسی بھی انسان کی اپنی جو علم کی جد و جہد ہے اسی سے بڑی ریزونیٹ کرتی ہے. کیونکہ ایک بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے, ایک زبان سیکھتا ہے, تو ایک ٹائم آتا ہے تقریباً 3 سے لے کے 6-7 سال کی عمر جس میں وہ بہت سارے سوال کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اگر پیرنٹس آنسر کرنے والے ہوں تو بچہ اس لیول تک کویسچننگ کرتا ہے جب تک وہ پیرنٹس تنگ نہیں آ جاتا. تو علم کی جو ماڈرن علم جس کو ہم کہتے ہیں اس کی جو سٹوری ہے وہ بھی کویسچننگ سے سٹارٹ ہوتی ہے. اگر آپ آج سے 3000 سال پیچھے چلے جائیں تو اس ٹائم پہ گریک میتھولوجی ایگزسٹ کرتی تھی, کیونکہ انسان نے جب سے اس دنیا میں آنکھ کھولی ہے اس نے اس دنیا کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہے اور چیزوں کو میک سینس کرنے کی کوشش کی ہے کہ دن کیسے ہوتا ہے, رات کیسے ہوتی ہے, بارش کیسے ہوتی ہے, سب کچھ, پانی کیسے آتا ہے. تو اب ان کے جوابوں میں شروع میں اسی طرح جیسے ایک بچہ اپنے ماں باپ سے پوچھتا ہے بچپن میں کہ میں پیدا کیسے ہوا تھا, تو ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا ہم ہاسپٹل میں گئے, ادھر جا کے اللہ میاں سے, ہماری دادی اکثر اس طرح کی باتیں کرتی, دادیاں نانیاں, ہم ہاسپٹل گئے, ادھر سے ہم نے اللہ میاں سے دعائیں مانگی اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آیا تمہیں لے کے ہاسپٹل میں اور پھر ہم تمہیں ہاسپٹل سے لے کے گھر آ گئے. تو فار اے لانگ ٹائم ایز چلڈرن وی یوز ٹو بلیو ان دیز اسٹوریز, کیونکہ اوبیسلی یہ تو نہیں پتہ تھا کہ بچہ پیدا کرنے کا پروسیس کیا ہوتا ہے, واٹ از پریگننسی اینڈ آل دیٹ. اور اس ٹائم پہ ہمیں پیرنٹس کو لگتا تھا کہ وی آر ٹو ینگ ٹو نو آل دوز تھنگس. تو اسی طرح فلاسفی کی اسٹوری کے اندر جب آج سے 3-4 ہزار سال پہلے جو لوگ سوال کرتے تھے اپنے بڑوں سے بارش کے بارے میں, دن رات کے بارے میں, تو ان کے بزرگوں نے, بڑوں نے ان سب فنومنا کو ایکسپلین کرنے کے لیے ڈفرینٹ دیوتاؤں کا, خداؤں کا ذکر کرنا شروع کر دیا, ان کی کہانیاں بنا لی کہ جب تھور جو ہے وہ اپنا ہیمر آسمان پہ مارتا ہے تو بجلی کڑکتی ہے. اسی طرح سورج کا ایک اپنا دیوتا ہوتا تھا, ہر چیز کی ایک اپنی انہوں نے میتھولوجی, اپنی ایک سٹوری بنا دی. ایونچولی کچھ لوگ آئے جن کو ہم پری سوکریٹک فلاسفرز کہتے ہیں, ارلی گریک فلاسفرز کہتے ہیں, جنہوں نے چیزوں کو ریزن کی بنیاد کے اوپر سمجھنے کی کوشش کی. انہوں نے ہسٹری میں پہلی دفعہ کہا کہ بھائی آپ جو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں نا یہ آپ اپنے پاس رکھیں, وی ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ تھنگس فرام آور اون سینس پرسیپشن, فرام آور اون ریزننگ. تو ان لوگوں کو ہم ارلی فلاسفرز بھی کہتے ہیں, اور انہی لوگوں کے ساتھ آج کل کی جو اکیڈیمیا ہے, آج کل کی جو علم کی دنیا ہے, ماڈرن
یونیورسٹیز کالجز جن کے اندر ہم پڑھتے ہیں, سمجھ لیں کہ ان کی بنیاد ان لوگوں نے رکھی. اور جب ہم چلتے ہیں سقراط کے بعد پلیٹو اور ایرسٹوٹل کے ٹائم پہ, تو اس ٹائم پہ یہ جو بنیاد تھی علم کی وہ سمجھ لیں کہ ایک پروان چلی, اور ایک ماڈرن جو اکیڈمی ہے اس کا تصور دنیا میں آیا, جس میں ایک جگہ اسپیسیفائی کر دی گئی کہ ادھر لوگ آئیں گے اور علم حاصل کریں گے. اوبیسلی ریلیجس علم ایگزسٹ کرتا تھا, اس کے علاوہ پریکٹیکل نالج بھی ایگزسٹ کرتا تھا کہ کس طریقے سے کاشتکار کی جاتی ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایگریکلچر ریولوشن جو ہے کاشتکار, بالکل وہ انسان نے تقریباً 10,000 سال پہلے ڈسکور کی, اس کو کاشتکار کرنی آ گئی تھی. اور باقی زبان بولنا یا پھر ڈھیر سارے کام ہیں, گانے گانا, شاعری کرنا, یہ سب ایک علم ہے نا, ایک پریکٹیکل نالج ہے. تو ڈھیر سارے کوئی رباب بجانا یا پھر کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ بجانا, تو یہ سب چیزیں انسانوں کو آتی تھی, لیکن اٹ واز پریکٹیکل نالج. جس نالج کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے فیکچوئل نالج, صحیح ہے, کہ حقیقت کیا ہے اور ٹرو بلیف, ٹرو جسٹیفیکیشن کیا ہوتی ہے. ارلی فلاسفی کے اندر جو نالج ہے اس کی ڈیفینیشن یہی تھی کہ جسٹیفائڈ ٹرو بلیوز آر دا ٹرو نالج. تو یس ود پلیٹو اینڈ ایرسٹوٹل آئی تھنک میں کافی ٹھیک ہے. نہیں بہترین, نہیں اچھی آپ نے اچھی ایک تاریخ کھینچ کے دی ہمیں, سوال سے بہترین آپ نے وہ بتایا. لیکن بنیادی جو جہاں سے بنیاد شروع ہوتا ہے فلسفی کا اور نالج کی اسٹڈی کا, وہ آئی گیس وہ دو اسکول آف تھاٹ ہیں, اور وہاں سے آپ ذرا شروع کریں, تھوڑا ایکسپلین کریں انہیں. اگین پھر ہمیں سقراط اور پلیٹو کی طرف آنا پڑے گا. سقراط وہ انسان تھا جس نے کوسچننگ اسٹارٹ کی, اس نے ہر چیز کے اوپر سوال پوچھنے شروع کیے, اور اس کے نتیجے میں اس کی ایک فین فالوئنگ بن گئی, اس کے اسٹوڈنٹس بن گئے, اور ان کے اسٹوڈنٹس میں ایک بندے کا نام پلیٹو تھا. پلیٹو کا یہ ماننا تھا کہ جو یہ ریئل ورلڈ ہے اٹ از جسٹ کاپی, اور سمجھ لیں کہ ایک جیسے ایک پینٹنگ اس ہماری دنیا کی ایک کاپی ہوتی ہے, اسی طرح یہ ریئل جس دنیا کے اندر ہم جی رہے ہیں وہ ایک آئیڈیل ورلڈ کے اندر, خیالات کی دنیا, تصورات کی دنیا کی کاپی ہے. اور جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے, وہ ہے جو آئیڈیل ورلڈ تھی, آپ کی آئیڈیل ورلڈ ہے, اور دس ورلڈ از جسٹ اے ریفلیکشن آف اٹ. صحیح ہے, امیٹیشن کہہ سکتے ہیں آپ. اب اس کی بنیاد کے اوپر جب اس نے ایپسٹیمالوجی وائز علم کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی, تو فار ہیم ریزن واز بیانڈ ایوری تھنگ. وہ کہتا ہے کہ آپ کسی ایک گول سی چیز کو دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ سرکل ہے, اور ٹرائنگولر چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ دس از ٹرائنگولر اور دس از اے باکس. ہاؤ ڈو یو نو کہ دس از اے ٹرائنگل اینڈ دس از اے باکس اینڈ دس از اے سرکل. وہ کہتا ہے جو اصلی حقیقی سرکل ہے نا, یا کوئی آپ خوبصورت چیز دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں واو اٹ از بیوٹیفل, کہتا ہے ہاؤ ڈو یو نو, آپ کو پتہ کیسے لگا کہ یار یہ بیوٹیفل چیز ہے. وہ کہتا ہے حقیقی بیوٹی, حقیقی سرکل, حقیقی ٹرائنگل وہ آئیڈیل ورلڈ کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں, ایک اسپریچول ورلڈ کے اندر. ان کی ایک سمجھ لیں ایک روح ہے خوبصورتی کی جو ایگزسٹ کرتی ہے, اور جب بھی ہم اس کسی چیز کا ریفلیکشن اس میں دیکھتے ہیں تو ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر پاتے ہیں. تو حقیقت وہ ہے جس کے ساتھ ہم چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. دیٹ واز پلیٹوز بلیف. لیٹر آن ہز اسٹوڈنٹ ایرسٹوٹل, ہی واز انٹو نیچر. وہ جیسے آج کل کے لوگ جنگلات میں جا کے اور چیزوں کو دریافت کرتے ہیں اور چیزوں کو وہ کرتے ہیں. تو ایرسٹوٹل واز بائی دا وے دا فرسٹ پرسن ان دا ہسٹری جس نے اینیمل اور پلانٹس کنگڈم کی کلاسیفیکیشن کرنے کی کوشش کی. فادر آف بایولوجی بھی کہتے ہیں. بالکل اسی لیے کہ یہ پرندے ہوتے ہیں, ان کے اندر یہ کیٹیگریز ہوتی ہیں, یہ ریپٹائلس ہو گئے, یہ میملس ہو گئے جو دودھ پیتے ہیں اپنے ماؤں کا. تو ایرسٹوٹل کیونکہ آبزرویشن کے اندر, سینس پرسیپشن کے اندر بلیو کرتا تھا, تو اس کے نزدیک امپیریکل نالج واز ابو دا ریشنل نالج. وہ کہتا ہے اگر ہم نے ایکسپیرینس ہی نہیں کچھ کیا, ہم نے زندگی جی ہی نہیں ہے, ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے, تو ہم بیٹھے بیٹھے اپنے خیالات سے کوئی بھی نالج تو نہیں کریٹ کر سکتے. تو دس از ویئر دیز ٹو بیسک اسکولز آف تھاٹ ڈفر. اور وہ اگین سورسز کی بات کریں گے تو وہ پرائمری سورس اپنے نالج کو, اپنے ریزننگ کو لیتے ہیں, انٹویشن کو لے لیتے ہیں,
بعد میں ایمپیریسسٹ جو ہوتے ہیں ایرسٹوٹل جن کی ہم نے جو بات کی وہ اپنے سینس پرسیپشن کو لیتے ہیں. تو یو ور سینگ کہ آپ اتھارٹی اور فیتھ یا پھر ڈیوائن سورس کو بھی ایکسپلین کریں. نہیں وہ ابھی نہیں, وہ تھوڑی دیر بات کرتے ہیں. تو آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا زین, یہ 2 سورسز جو تھیں اور ان 2 پرسنالٹیز کی آپ نے سمرائز بھی کیا ان کے ساتھ. تو آئیڈیل ورلڈ اگر آسان زبان میں کہا جائے, غلط نہ ہوگا اگر کہہ دے, تو وہ یہ تھا کہ اس طرح ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, کہ یہ اس طرح ہے پر اس کو اس طرح ہونا چاہیے, جو کہ ہماری پولیٹیکل سینس میں تھوڑا سا. ہاں ایگزیکٹلی, میں پولیٹیکل سائنس کا گریجویٹ ہوں, تو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ. ہاں تو وہ اس طرح وہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ یہ اس طرح نہ ہو, اس طرح ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور ایرسٹوٹل جو ہے, ایمپیریسسٹ جو ہیں, وہ پریکٹیکل چیزوں کو دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے, یہ کمپیریٹیولی بیٹر ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی ایک, اگر سیاسی طور پہ آپ نے بات کی, سیاسی طور پہ ان کو دیکھا جائے تو یہ بڑی جو ہے نا ایک کنفیوزنگ اسٹیٹ ہو جاتی ہے کہ ایک طرف ہم فار ایگزامپل اپنی سوسائٹی کو دیکھیں تو ایک طرف ہم ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اس طرح ہونا چاہیے, اس طرح ہونا چاہیے, لیکن جب پریکٹیکلی کرنے میں آتے ہیں تو یوں سمجھے کہ ہم جو مورل لیولز ہیں ہمارے, وہ ویسٹرن سوسائٹی سے بھی گرے ہوئے ہیں, اور ان کی ایگزامپل ہم لیتے نہیں ہیں کہ نہیں یہ تو جی ویسٹ کا ہے, یہ ہے. حالانکہ مورلی دیکھا جائے تو وہ بالکل ریاست مدینہ سے ریزونیٹ کرتی ہیں ان کی بات پہ. خیر چلیں, یہ تو ذرا ہم ڈیویٹ ہو جائیں گے اپنے ٹاپک سے, واپس آتے ہیں اپنی ٹاپک پہ. تو زین اب ہم تیسرے سورس کی طرف جاتے ہیں جو کہ ڈیوائن سورس. حالانکہ آپ پہلے ایکسپلین کر چکے ہیں, بلکہ آپ نے کنکلوڈ ایک قسم کا کر دیا تھا, لیکن بٹ اسٹل آئی وڈ سے کہ تھوڑا ایکسپلین کریں ڈیوائن سورس کو. اور جہاں تک ہماری سوسائٹی میں الحمدللہ ہم سارے مسلمان ہیں آلموسٹ, ٹھیک ہے, تو ہمارا یہ ماننا ہے انکلوڈنگ مائی سیلف کہ سارا نالج جو ہے نا وہ ڈیوائن ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا. اور لیکن ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ڈیورنگ مائی ایئرز ان لاہور ایز ویل, جب لوگ فلاسفی کی طرف جاتے ہیں یا یہ باقی اسکول آف نالج کی طرف جاتے ہیں تو دے سارٹ آف گیٹس کنفیوزڈ. انہیں لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا جس طرح ویسٹرن فلاسفرز چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں, کیونکہ ان کا ایک اپنا ایک ٹائم پیریڈ تھا جس کے دوران انہوں نے یہ چیزیں کی, اور ان کا ایک انٹرنسک سارٹ آف ہیٹ بھی نہیں کہہ سکتے, کوئی اور اس سے کمزور لفظ ہے نہیں میرے پاس, جو کہ وہ کرسچینٹی کی طرف رکھتے تھے, ٹھیک ہے. رینیسانس کے ٹائم سے, کیونکہ اس سے پہلے وہ اس کو بلاتے بھی ڈارک ایجز ہیں, جب ان کا کرسچینٹی ٹاپ پہ تھی, تو وہ ان کا اپنا ایکسپیرینس تھا, لیکن وہ چیز کو ریفلیکٹ کرتے ہیں اپنی اسٹڈیز میں, ٹھیک ہے نا, اپنی بکس میں. اور وہ ہمارے لوگ جب انہیں پڑھتے ہیں تو وہ اسلام کی طرف وہی رجحان رکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب ہم آپ کی طرف آنا چاہیں گے کہ ڈیوائن سورس آف نالج پہ آپ روشنی ڈالیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ دونوں کو ذرا ایکسپلین کریں کہ یہ اس کی آخر وجہ کیا ہے کہ لوگ اس طرف مطلب ہٹ جاتے ہیں اسلام کی طرف, ایک قسم کا ایک نیگیٹو پرسپیکٹو سا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ, اف somebody wants to delve into this, تو how should they go about it. اچھا ایمل, آئی ایم ویری گلیڈ فرسٹ آف آل کہ آپ نے یہ کرسچینٹی اور جو کیتھلکس کا ٹائم تھا یو brought it up along with the same question. آئی تھنک اس کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے, اور سب سے پہلے تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ کرسچینٹی از وے اولڈر دین اسلام. تقریباً 500 سال 600 سال ہم سے پرانا ایک مذہب ہے, اور اسی طرح سے اس کی وہ جب اپنی ہسٹری میں پروگریس کرتا ہے تو جو جس کو ہم اسلام کی گولڈن ایج کنسیڈر کرتے ہیں, کرسچن اس ٹائم کو اپنی ڈارک ایجز کنسیڈر کرتے ہیں, کیونکہ ایٹ دا ٹائم آف اسلامک گولڈن ایج ہم لوگوں نے پہلی دفعہ فلسفہ جو ہے وہ گریک زبان سے عربک زبان میں ٹرانسلیٹ کیا. اینڈ وین وی سے ہم کہتے ہیں مسلمانوں نے, ہم مسلمان ایک ہی ہوں, میں صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ آج کل ہمارے کچھ ایسے دوست بھی ہیں نا کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں مسلمان ہیں, پہلے کون ہیں. تو ہاں ہم لوگوں نے پہلی دفعہ وہ ٹرانسلیشن کی. ایٹ دا سیم ٹائم جس دور پہ اسلام فلرش کر رہا تھا, کرسچینٹی کی کیوں اتنے برے ایجز چل رہے تھے. اینڈ دا ریزن واز کہ کرسچینٹی وہ جو اتھارٹی والا ہے نا سورس آف نالج, اس کا ایک ابیوز ہو رہا تھا. جو رومن کیتھلک چرچ تھا اس نے اپنی سپیریورٹی اتنی ایک نیکسٹ لیول تک قائم کر لی تھی کہ دیر واز نتھنگ دیٹ کوڈ کویسچن اٹ. مونوپلی لفظ کہنا غلط نہیں ہوگا, مونوپلی پاور کے اوپر مونوپلی رکھ لی تھی بیسکلی. ہاں یا اور اکانومی کے اوپر بھی, اوپر خدا ہوتا تھا اور نیچے پوپ ہوتا تھا, اور پوپ کہتا تھا کہ خدا ہیو لائک وہی بیسکلی جو کنگ کا رول ہے اس کو جسٹیفائی کرتا تھا. اینڈ ایٹ دوز ٹائمز جو بھی کرسچن فلاسفی آئی, مڈل فلاسفرز آئے کرسچن, وہ انہوں نے کوشش کی کہ ہم مزید جو چرچ کی اتھارٹی ہے اس کو
فروغ دے سکیں, اس کو اسٹرینتھن کر سکیں. اب چونکہ لوگ ایونچولی تنگ آ گئے تھے کیونکہ چرچ نے اس لیول کی بربریت شروع کر دی تھی, ان کے فادرز اور پوپس نے اتنی گندی گندی حرکتیں شروع کر دی تھی کہ پیپل گاٹ ٹائرڈ آف اٹ اینڈ دے وانٹیڈ اے وے آؤٹ. تو اس کے اندر اس ٹائم پہ پھر آپ کو مارٹن لوتھر کنگ جو فرسٹ تھا اس کی شکل میں ایک ایک موومنٹ نظر آتی ہے جس کو ہم پروٹیسٹنٹزم کہتے ہیں. پروٹیسٹنٹس نے پھر آ کے پہلی دفعہ چرچ کی اتھارٹی کو چیلنج کیا. ہاں, پھر 100 ایئرز وار اور 30 ایئرز وار ہوئے جو کہ یورپ کی بہت وہ تاریخ ہے, لیکن ہم تاریخ کو نہیں دیکھ رہے تھے نا. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم تاریخ کو پہلے دیکھیں نا. اچھا, کیونکہ ایٹ دس پوائنٹ وی ول انڈرسٹینڈ کہ چلیں ٹھیک ہے, چرچ نے جیسے ڈیوائن سورس آف نالج کو سورس آف نالج کنسیڈر کیا, اس طرح ایز وی مسلمز وی آلسو ڈو دیٹ کہ ڈیوائن سورس آف نالج از اے سورس آف نالج, اور خدا اور رسول کی جو باتیں ہیں وہ ہمارے لیے سب سے اوپر ہے, ہماری عقل سے بھی اوپر ہے, رائٹ. وہ تو ہم نے کر لیا, لیکن اس کے بعد وٹ دا چرچ ڈڈ رانگ از کہ وہ جو اتھارٹیٹیو سورس آف نالج تھی نا اس کو اس نے ابیوز کیا, رائٹ. اگر تو ڈیوائن سورس آف نالج کے اندر فریڈم ہوتا فار پیپل ٹو انڈرسٹینڈ, جو کہ اسلام دیتا ہے کہ اسلامک جورسپروڈنس میں جائیں تو ایک پوری ہائرارکیکلی چلتی ہے کہ سب سے پہلے قرآن ہے, اس کے بعد سنت ہے, اس کے بعد اجتماع ہے, اس کے بعد اجماع قیاس بیسکلی اجتہاد. تو الٹیمیٹلی وہی اجتہاد میں اندر یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا کویشچن مل جاتا ہے زندگی کے اندر جو آپ کو کسی بھی صورت میں سمجھ نہیں آ رہا, لیٹس سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی آپ کو مورل کمپلیکسٹی کا شکار ہو گئے ہیں آپ کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, تو آپ ان ساری سورسز سے اگر مطالعہ کرتے ہیں اور آپ کو جواب نہیں ملتا تو آپ اپنی عقل کے تھرو بھی ایک فیصلہ لے سکتے ہیں. اسلام ہمیشہ سے آپ کو یہ فریڈم دیتا آیا ہے, اس کی جورسپروڈنس میں یہ ایک فریڈم موجود ہے, جس کی وجہ سے یو کین کم اپ ود یور اون انڈرسٹینڈنگ. اب اگر یہ فریڈم ہم سے لے لی جائے گی, جس طریقے سے کرسچنز جو تھے میڈیول ٹائم کے, چرچ نے ان سے وہ ایبیلٹی لے لی کہ تم لوگوں نے اپنا سوچنا نہیں ہے, جو ہم کہیں گے وہ رائٹ ہے, تو اس کے بعد ایک وہ دنگا فساد بھی ہوتا ہے, اس کے بعد وہ سپریشن بھی ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر لوگ ریولیوشن ایک لے کے آتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی سپریس ہوگا تو وہ اس کے اگینسٹ ریزسٹنس کریٹ ہوگی. So I think that is where we should differ from the Christians. That is why we must understand what happened in the Christian times. واقعی بہترین بات. چلو اب آپ نے بڑا زبردست ایکسپلین کیا ہسٹری کو اٹھا کے کہ وہ دور کیسا تھا, اور پھر آپ نے کانٹیکسٹ بھی بتا دیا کہ ظاہری بات ہے اس ٹائم پہ جو فلاسفرز آنے تھے, جو لوگ اس ٹائم کی کتابیں لکھیں گے تو وہ ظاہری بات ہے اس طرف ایک نیگیٹو پرسپیکٹو رکھتے ہوں گے. لیکن میرا سوال وہی تھا ذہن کہ وہ جو تھا نا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے ہمارے مسلمانوں کے کانٹیکسٹ سے, بٹ اسٹل ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جب پڑھتے ہیں ان آتھرس کو, ٹھیک ہے, ان کی تھیوریز پڑھتے ہیں تو وہ انہیں اسلام کی طرف بھی وہ وہی انٹرنسک ہیٹ لے کے آتے ہیں. میرا سوال یہی تھا کہ پہلے تو یہ ایکسپلین کریں کہ ڈیوائن سورس آف نالج کو تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیں, دوسری طرف یہ بتائیں آپ کہ اگر ایک بندے نے پڑھنا ہے ان دونوں کو لے کے تو وہ کیسے مطلب ایک صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہے ان کو بھی, اور ساتھ میں ان کے وہی والا کانٹیکسٹ بھی اسلام کے اوپر اپلائی نہ کرے. میرا بیسیکلی سوال یہ ہے. اچھا دیکھیں ایمل, جب بھی آپ یہ فیکچوئل نالج یا پریکٹیکل نالج سے ہٹ کے پرپوزیشنل نالج کی طرف جاتے ہیں, تاکہ آپ کہتے ہیں کہ میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کس طریقے سے وجود میں آئی, کس طریقے سے ورک کر رہی ہے, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, تو اس کے اندر یو ہیو ٹو کیپ آل دا سورسز اوپن فرسٹ آف آل. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب لوگ جاتے ہیں, مسلم اسٹوڈنٹس فلاسفی پڑھتے ہیں اور فارن آتھرس کو پڑھتے ہیں, ویسٹرن آتھرس کو پڑھتے ہیں, تو ایٹ سم پوائنٹ وہ نا ڈیویٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلا پری ریکویزٹ بتا دیا تھا کہ آپ نے اپنے فیتھ کو اپنی باقی سینس پرسیپشن اور اپنے عقل سے اوپر رکھنا ہوتا ہے. اب اس کے لیے why should you keep faith beyond everything else can be a question. لیکن اس کا جواب that I came across, I think انسان کوئی بھی اس کا تصورات ہیں, کوئی بھی خیالات ہیں, وہ ایک تھیری کے اوپر بیسڈ ہوتے ہیں. جیسے میں آپ سے ایک سوال کروں یا کسی بھی سننے والے سے سوال کروں کہ آپ کے نزدیک
علم کی تھیوری کیا ہے, واٹ از یور تھیوری آف نالج. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری کوئی علم کی تھیوری نہیں ہے, کیونکہ دیر از آلویز اے میکنزم جس کے تھرو, ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے تھرو آپ ایک اسٹیٹمنٹ کو نالجبل اسٹیٹمنٹ سمجھیں گے اور ایک اسٹیٹمنٹ کو نہیں سمجھیں گے. ایک میکنزم ہوگا جس کے تھرو آپ کہیں گے نہیں مجھے نواز شریف زیادہ سچا لگتا ہے, یا مجھے عمران خان زیادہ سچا لگتا ہے, یا پھر مجھے ABCD مولانا صاحب زیادہ, جو بھی ہے, مطلب جو بھی آپ کو حقیقت لگتی ہے, اگر آپ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو اس کے نیچے ایک ڈیپ ڈاؤن ایک میکنزم ہوتا ہے. صحیح ہے, صحیح ہے, ایک تھیوری ہوتی ہے, اسی میکنزم کو ہم تھیوری کا نام دیتے ہیں, رائٹ. تو فار می پرسنلی جب میں فلسفہ پڑھنے گیا تو آئی کیم اپ ود دا تھیوری آف فیتھ, کہ وائی شوڈ آئی کیپ فیتھ بیونڈ ایوری تھنگ ایلس, اور وہ یہ تھی, آئی کال اٹ دی انالوجی آف انفینٹ پرائم نمبرس. اب ہاؤ ڈڈ آئی کم اباؤٹ دس؟ پرائم نمبرس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ دوز ہو آر ڈویزیبل بائی ون اینڈ themselves, رائٹ. اب دیر از اے ہائیسٹ پرائم نمبر دیٹ ہیومن بینگز نو ایٹ دس پوائنٹ. ہمارے پاس بڑے بڑے سپر کمپیوٹرز ہیں, ہم نے بڑی بڑی کیلکولیشنس کی, لیکن پھر بھی ٹو ڈیٹ دیر از اے سرٹن نمبر دیٹ وی نو ایز دا ہائیسٹ پرائم نمبر دیٹ وی نو اباؤٹ. اس کے بعد وی کی ناٹ کم اپ ود اے فارمولا ٹو کمپیوٹ اور کیلکولیٹ دا نیکسٹ پرائم نمبر, بلکہ ہمارے پاس کوئی ہے ہی نہیں فارمولا پرائم نمبرس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا, کیلکولیٹ کرنے کا. اس کے باوجود میتھمیٹیشینز آل اراؤنڈ دا ورلڈ, جو سائنس کے لوگ ہیں, رائٹ, دے ہیو اے فیتھ, دے ہیو اے بلیف کہ دیر آر انفینٹ نمبر آف پرائم نمبرز. صحیح ہے, جسٹ بیکاز یو ہیو ہیڈ trillions of prime numbers doesn't mean that there must be another one. کیونکہ اگین اگر آپ نے پوری زندگی 3 پروں والے پنکھے دیکھے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس گھومنے والی مشین کے ہوا دینے والی مشین کے 4 پر ہوں گے وہ پنکھا نہیں ہوگا. شاید وہ بھی پنکھا ہو سکتا ہے, وہ بھی سیلنگ پہ لگا ہو, اور جس دن آپ کو وہ 4 پروں والا چیز نظر آئے گی اس کے بھی آپ پنکھا ہی کہیں گے, رائٹ. اسی طرح جب آپ کہتے ہیں کہ دیر آر انفینٹ پرائم نمبرز, دیٹ دیر از اے سرٹن ایلیمنٹ آف فیتھ, بلیف دیٹ از انوالوڈ ان اٹ. So just like that, if a scientist can give or a mathematician can say with the conviction, with 100% conviction, that there are 100 prime, there are infinite number of prime numbers. Similarly, a person who believes in God can always say that there is God, and he is beyond reason. کیونکہ شاید آپ کو 100 دلیلیں مل جائیں, شاید آپ کو 1000 دلیلیں مل جائیں, لیکن وہ دلیل with time fade out ہوتی ہے. آپ کو ہمیشہ اگر آپ دلیلوں والی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں تو ہمیشہ آپ کو ایک نئی دلیل کی ضرورت پڑتی ہے. امام راضی والی کہانی آپ نے سنی ہوگی, بڑی فیمس, کہ امام راضی نے اپنی پوری زندگی خدا کو ثابت کرنے کے لیے دلیلیں جمع کرنے میں لگا دیں, اور when he was on his death bed تو وہ دوبارہ سے شک میں چلے گئے. تو ایٹ دیٹ پوائنٹ ان کے استاد نے آ کے کہا کہ راضی اگر تم نے خدا کو ماننا ہے تو بے دلیل ہو کے ماننا پڑے گا, ریزنس سے اوپر جا کے ماننا پڑے گا. تو آپ پوری زندگی بھی دلیلیں جمع کرتے رہیں اور آپ کو فار ٹائم سیٹسفائی کریں, لیکن کبھی بھی آپ شک میں جا سکتے ہیں. تو دلیل سے آپ نے خدا کو نہیں ماننا. اگین آپ نے کہنا ہے کہ انفینٹ نمبر آف پرائم نمبرس کی طرح گاڈ ایگزسٹ, سمپل از دیٹ. بہترین زین, شکریہ اس ایکسپلینیشن کے لیے, اور تھیوری کے لیے بھی جو آپ نے ساتھ میں پیش کی. یہ آپ پرسنلی آپ کے لیے نہیں ہے, یہ آئی گیس ہم سب کے لیے ریلیونٹ ہے, اور یہ ہم سب کے آرگومنٹ کو زیادہ کمپلیمنٹ کرے گی جب ہم ایسے بحثوں میں پڑھتے ہیں. تو زین اب واپس آتے ہیں, ہم نے بہت گہرائی میں ہم چلے گئے اور ماشاء اللہ آپ نے چاروں سورسز بہت بہترین طریقے سے ایکسپلین کیے. اب آتے ہیں اپنی موجودہ سوسائٹی کے اندر. ہماری سوسائٹی میں ہم نے شروعات بھی اسی بات سے کی, علم پہ بہت ہی زیادہ اسٹریس دیا جاتا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی سی دیر از اے سیویئر لیک آف, ٹھیک ہے نا, گڈ سورس آف نالج آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم فیتھ تو رکھتے ہیں بٹ دین اگین وی ڈونٹ کمپلیمنٹڈ بائی گڈ ریزنس. ٹھیک ہے, آپ نے بات کی, لیکن وہ بہت ہائر لیول پہ چلی جاتی ہے. بیسک لیول پہ ہمارا جو ہے نا ان چیزوں کی بڑی سخت کمی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے دور میں ابھی دیکھا جائے تو عموماً آج کل کے دور میں آپ کو ٹرمز ملیں گے واٹس ایپ یونیورسٹی کے,
ٹھیک ہے نا. لوگ واٹس ایپ یونیورسٹی کہ مطلب آپ کو واٹس ایپ پہ جو بھی خبر مل جاتی ہے آپ اس پہ یقین کرنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کو کیسے ٹیکل کرنا چاہیے؟ آپ نے نالج کے اوپر تھیوریز آپ نے ایکسپلین کی بڑی زبردست طریقے سے, لیکن ہم کیسے ایک چیز کو, ایک غلط چیز, ایک غلط سورس آف نالج کی یا ایک غلط نالج کو کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں؟ یار مس انفارمیشن از ایوری ویئر. ابھی میں ادھر بیٹھا ہوں اور اگر آپ کو میں بتاؤں کہ کس طریقے سے آپ مس انفارمیشن سے بچ سکتے ہیں, تو آئی کی ناٹ گیو یو اے پراپر آنسر, کیونکہ شاید میرے اندر بھی ایسے ہزاروں سینکڑوں تصورات اور خیالات ہوں گے جو کہ ٹرو نہیں ہیں, وچ آر بیسڈ آن مس انفارمیشن. تو آئی تھنک سب سے بنیادی ایلیمنٹ جو کسی بھی فلسفے کے اسٹوڈنٹ کو ایک وراثت میں ملتا ہے ود ٹائم, یا پھر کسی بھی نالج کے اسٹوڈنٹ کو, ایپسٹیمولوجی کے اسٹوڈنٹ کو ود ٹائم وراثت میں ملتا ہے, وہ یہ ہے کہ آئی نو نتھنگ. کیونکہ دا مور یو اسٹڈی فلاسفی, دا مور یو اسٹڈی نالج, دا مور یو لرن کہ یار مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا, اور آپ آٹومیٹکلی اپنے آپ کے بارے میں بھی, اپنے نالج کے بارے میں بھی تھوڑے اسکیپٹیکل ہو جاتے ہیں. اب اسی بات کو اگر میں فلاسفی کی لائٹ کے اندر ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں تو آپ کو گریکس کے ٹائم پہ, سقراط کے ٹائم پہ سوفسٹ کا ذکر ملتا ہے بکس کے اندر. اب سوفسٹ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم کسی بھی بات کو سچ ثابت کر سکتے ہیں. مطلب اس دور کی واٹس ایپ یونیورسٹی تھے وہ. ہاں, اس دور کے ماڈرن وکیل بھی تھے, ناٹ آل وکیلس, لیکن نو آفینس, ٹھیک ہے. تو اب سوفسٹ کو اگر آپ کہیں گے نا کہ پروف کرو کہ پہلے مرغی آئی تھی, تو وہ آپ کو پوری دلیل دے کے پروف کر دے گا کہ اچھا پہلے مرغی آئی تھی. اگر اس کو آپ کہو گے نا کہ اچھا پروف کرو کہ پہلے انڈا آیا تھا, تو وہ پورے دلائل کے ساتھ, پوری ریزننگ کے ساتھ آپ کو مطمئن کر دے گا کہ پہلے انڈا ہی آیا تھا. تو اسی طرح لوگوں کے ذہنوں کے اندر مسکنسیپشنز, مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی تھی, اینڈ واز ویری کامن, کیونکہ اگین اتھارٹی کو, اپنی اتھارٹی قائم کرنے کے لیے کافی زیادہ مس انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اگین پرسن جس کو ہم فادر آف فلاسفی کہتے ہیں, سوکریٹیز یا سقراط کے نام سے جانتے ہیں, ہی اسٹارٹیڈ ود کویسچننگ. اس کو جب مزے کی اسٹوری جب آ کے لوگوں نے کہا کہ جی اوریکل کہہ رہی ہے کہ سقراط تو پورے ایتھنس کا سب سے وائز بندہ ہے, تو اس نے اس بات پہ یقین نہیں کیا. اس نے اپنے آپ کو عقل مند نہیں سمجھا, یہاں پہ اس نے اپنے آپ کو علم والا نہیں سمجھا, اور کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مجھے کچھ نہیں پتہ. اور جب اس نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کرنا شروع کیا اور ان کے ساتھ کویسچننگ کرنا شروع کی, تو جس بھی بندے کے پاس جاتا تھا اس کو سوال کرتا تھا, اور شروع میں بندہ کہتا تھا کہ مجھے پتہ ہے, لیکن ایونچولی وہ بندے کی باتوں کے اندر کانٹرڈکشن آنا شروع ہو جاتی تھی, وہ اندر سے بندہ کھوکھلا ہوتا تھا. تو اس نے کہا کہ آئی مے بی دا وائزسٹ مین ان ایتھنس, ناٹ بیکاز آئی نو, بٹ آئی نو دیٹ آئی نو نتھنگ. On the other side, people claim to know but they know nothing. Right? بڑی اہم آپ نے بات کی. موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں ہر کوئی جو ہے نا وہ اپنے آپ میں ایک ایکسپرٹ بنا ہوتا ہے, اسے لگتا ہے کہ اس سے سب چیزوں کا علم آ گیا ہے. بٹ آئی گیس یہی وہ پوائنٹ ہے جو کہ وہ سب سے کم ترین نالج میں ہوتا ہے. تو بینگ ہمبل آئی گیس از دا کی, کہ ہمارے لوگوں کو یہ ہمبل ہونا چاہیے اس چیز کو لے کر. اور ایک بات, دوسری بات یہ کہ یہ آئی گیس سوکریٹیز کا جو طریقہ ہے یہ اپلیکیبل ہے موجودہ دور میں بھی, کویسچننگ ایوری تھنگ. کیونکہ آپ جب تک ایک چیز کو ٹیسٹ نہیں کریں گے, کویسچن نہیں کریں گے اور اندھا یقین رکھیں گے اس کے اوپر, تو آئی گیس آپ کو بہت, آپ پروپیگنڈا کے بھی شکار ہو سکتے ہیں, مس انفارمیشن کے بھی شکار کمپیریٹیولی جلدی ہو سکتے ہیں. ہاں آپ کی والی بات ہے, آپ بچ تو پوری طرح شاید نہ سکے, لیکن آپ ایک حد تک بچ سکتے ہیں. یا اب سوکریٹیز سے انسپائر ہو کے رنے ڈیکارڈ ایک فلاسفر آتا ہے جس کی فلاسفی ہی یہی تھی کہ ڈاؤٹ ایوری تھنگ. اور اس نے حالانکہ کہ اپنے آپ کو بھی ڈاؤٹ کر دیا کہ میں بھی ہوں یا نہیں ہوں, لیکن پھر ایٹ دی اینڈ اس نے کہا کہ سنس آئی ایم تھنکنگ اینڈ آئی نو دیٹ آئی ایم تھنکنگ, مطلب ایک ہی چیز کے بارے میں وہ شور تھا کہ میں سوچ رہا ہوں, کیونکہ بیٹھا وہ کھپ گیا تھا بہت زیادہ.
تو الٹیمیٹلی اس نے کہا کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایم, وچ از کنسیڈرڈ ایز اے ریولیوشنری اسٹیٹمنٹ ان دا ماڈرن ہسٹری, ماڈرن فلاسفی. ہاں موجودہ ہر جگہ پہ لوگ یہ یوز کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو پتہ بھی ہے, کچھ لوگوں کو نہیں پتہ. آئی تھنک دیئر فور آئی ایم. ایڈوائس یہی کہوں گا کہ آپ رنے ڈیکارٹ لیول کا نہ ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیں, کیونکہ ایونچولی وہ ایک زینو بھی فلاسفر تھا نا, اس کی فلاسفی تھی آئی کی ناٹ موو. زین آپ نے بات کی, بڑا اچھا ریفرنس دیا آپ نے کہ بہت زیادہ اگر ہم سوال کرنے لگ جائیں یا فلاسفی میں کچھ زیادہ چلے جائیں تو ہر چیز کو کویشچن کرنا آئی گیس نہیں بنتا. لیکن دین اگین میرے ناقص علم کے حساب سے ہمیں وی نیڈ ٹو گو کہ ہم نے ہر اس کو ایک نا میڈیم طریقے سے یا درمیان راستے جانا چاہیے. جیسے پلیٹو ہے وہ آئیڈیل ورلڈ کی بات کرتا ہے, ایرسٹاٹل امپیریسزم یا پریکٹیکل اس کی بات کرتا ہے نالج کی. تو ویسے بھی فلاسفی کے دو رخ ہوتے ہیں, گیس آپ بہتر گائڈ کر پائیں گے. وہ ایک فلاسفر جس نے کہا تھا کہ اگر آپ ایک دریا میں ایک دفعہ پیر رکھتے ہیں تو آپ اسی دریا میں دوبارہ پیر نہیں رکھ سکتے. دوسرا کہتا ہے نہیں وہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر آپ ایکسپلین کریں پھر میں اگلے سوال کی طرف موو کروں. اچھا, تھوڑا سا مجھے ایمبیگوٹی لگی آپ کے کویسچن کے اندر, لیکن آئی ول ٹرائی ٹو آنسر ٹو دی بیسٹ آف ایبلٹی. جو مجھے سمجھ آیا وہ ہیراکلائٹس تھا جس نے کہا تھا کہ یو کین ناٹ اسٹیپ ان ٹو دا سیم ریور ٹوائس, اور اس کی فلاسفی یہی تھی کہ وہ بیسکلی یہ پری سوکریٹک فلاسفر آ جاتے ہیں جو ایک بڑی سی assumption دیتے ہیں یونیورس کے بارے میں. اور ہیراکلائٹس کہتا تھا کہ ایوری تھنگ از موونگ, ہر چیز ایک اسٹیٹ آف فلکس کے اندر ہے, صحیح ہے, اور آپ بھی بدل رہے ہیں, میں بھی بدل رہا ہوں, چینج از دی اونلی کانسٹنٹ. یہ بات تھی اس کی کہ, اور اس کی پھر وہ ایک انالوجی جو اس نے دے دی میٹافورکلی کہ اگر آپ ایک سمندر کے اندر پیر رکھتے ہیں اور نکال لیتے ہیں اور پھر دوبارہ رکھتے ہیں تو اگلی بار وہ سمندر کا پانی بھی چینج ہو چکا ہوگا, وہ دریا بھی چینج ہو چکا ہوگا, آپ بھی چینج ہو چکے اور آپ بھی چینج ہو چکے ہوں گے, کیونکہ آپ کو پہلے تو وہ آپ نے وہ فیلنگ لی نہیں ہوگی, تو کچھ نہ کچھ آپ کے اندر بدلاؤ آ چکا ہوگا. ہاں ایسے ہی ہے. اور اسی طرح ایک اس کی الٹرنیٹیو جو اپروچ تھی وہ یہ تھی کہ ایوری تھنگ از کانسٹنٹ, ہر چیز رکی ہوئی ہے. ہاں تو اس پہ آئی گیس وہ میٹر والا آ جاتا ہے نا کہ سارے کاربن میٹر کی بنے ہیں, وہی کاربن میٹر ہے, وہی سائیکل ہوتا ہے, وہی چیز ہے سارا کا سارا. اچھا اب آتے ہیں نالج کی ذرا ڈسٹنکشن کر لیتے ہیں. سورسز کی تو ہم نے بات کی, لیکن اب نالج بھی کئی قسم کا ہے. ایک طرف آپ کا آ جاتا ہے پریکٹیکل نالج, ایک طرف فیکچوئل نالج. وہ جو آپ کے یہاں ہوتا ہے وہ فیکچوئل نالج ہے, جو آپ کرتے ہیں وہ پریکٹیکل نالج ہے. مثال کے طور پہ واک کرنا ہے, آپ بچپن میں ایک دفعہ سیکھ جاتے ہیں, پھر آپ کے کوگنیٹو مائنڈ میں یا انکانشیس مائنڈ میں وہ انسٹال ہو جاتا ہے وہ سافٹ ویئر آپ کا. پھر تا حیات آپ تقریباً جب تک آپ فوت نہیں ہوتے تب تک آپ چلتے ہیں. آپ کے لیے کوئی اس کے لیے خاص نہیں کچھ کرنا پڑتا, وہ انٹرنسک ہوتا ہے. آپ ارادہ کرتے ہیں اور آپ چلنے لگ پڑتے ہیں, ٹھیک ہے. سملرلی یہی مثال آپ اور ایکٹس پہ بھی کر سکتے ہیں. اس پہ ذرا روشنی ڈالیں, اس پہ اوپر کسی فلاسفر نے اگر کچھ کہا ہو. سب سے پہلے تو میں خود انہی باتوں کو سوچ رہا تھا کہ ریسنٹلی میں نے ایک پوڈ کاسٹ کی ڈاکٹر اویس کے ساتھ, جی اس کے اندر ہم ذکر کر رہے تھے واصف علی واصف صاحب کی ایک بات کا, کیونکہ اگین ابھی وہ ڈسکسنگ یار ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکتے ہیں. تو دس از آلسو نالج کہ یار میں کس طریقے سے ایک بہتر انسان بن سکتا ہوں. اٹ از آلسو نالج, رائٹ. اس کے آنسر میں آپ جو بھی باتیں جو بھی بلیوس اختیار کریں گے دوز ول بی نالج. اب واصف علی واصف صاحب کی بات یہ تھی کہ عملی عمل اور ہوتا ہے اور ذہنی عمل اور ہوتا ہے. یہ بات جب ڈاکٹر صاحب نے ہی مجھے پہلی دفعہ بتائی تھی جب ہم لاہور میں ہم فلسفہ پڑھ رہے تھے. اینڈ اٹ ریئلی ہٹ می, کیونکہ اکثر ہم پریکٹیکل چینج لانے کے لیے ذہنی سوچ و وچار میں مطلب مشغول ہو جاتے ہیں اور کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے, یا پھر ذہن کے اندر اپنے ہم پلانس بنا لیتے ہیں, یا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, آج سے ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے, لیکن پریکٹیکلی ہم کچھ نہیں کر پاتے, رائٹ. تو اگین ان دونوں نالجز کے اندر پریکٹیکل نالج اور فیکچوئل نالج کے اندر ڈسٹنکشن کرنا اٹس ویری امپورٹنٹ. اور ہائیڈگر از دا پرسن دیٹ کمز ٹو مائی مائنڈ, جس نے کوشش کی, کیونکہ جو ہائیڈگر کی کاوشیں تھیں وہ بیسکلی جو آپ کا پریکٹیکل نالج ہے اس کو زیادہ امپورٹنس دیتا تھا. کہتا تھا کہ یار فیکچوئل نالج تو چلو جو بھی آپ سوچتے ہو, جو بھی آپ کی عقیدہ ہے, یہاں پہ جو بھی آپ کے ذہن میں آپ کے مطابق فیکٹس ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ پریکٹیکلی واٹ آر یو گیٹنگ ڈن. تو اس نے اپنی زندگی کا ٹائم وقف کیا پریکٹیکل نالج کو انڈرسٹینڈ کرنے میں, رائٹ. اب اس کی پیراڈاکس کیا تھی کہ اگر آپ پریکٹیکل نالج کے بارے میں نالج کریٹ کرتے ہیں تو وہ ایک فیکچوئل نالج ہوگا.
رائٹ. تھوڑا اسے ایکسپلین کریں گے کہ مثلاً جو عام انسان اپنی زندگی میں ہمیشہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں کس طریقے سے اپنی زندگی کو امپروو کر سکتا ہوں, وہ بیسکلی پریکٹیکل نالج جو ہے اپنی پریکٹیکل لائف اس کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہا ہے نا. لیکن اس کو امپروو کرنے کے لیے اس کا جو پروسیس ہوتا ہے, ہی ہیز ٹو کم اپ ود فیکٹس, ایکسپلینیشنز, جسٹیفیکیشنز, ریزننگ. تو مارٹن ہائیڈگر بیسکلی اسپینڈ ہز لائف ورکنگ آن پریکٹیکل نالج, لیکن the way he was doing it, اس کا جو ورک کا جو آؤٹ پٹ تھا, پروڈکٹ تھی, it was all factual knowledge. ٹھیک ہے, ہاں سمجھ گیا. مثال کے طور پر اگر میں اسے آسان الفاظ میں ایکسپلین کروں کہ جیسے ایک بندہ ڈرائیونگ کرتا ہے تو وہ ایک پریکٹیکل نالج ہے, پر اس ڈرائیونگ کے بارے میں سوچنا کہ میں آج مطلب غلط اوورٹیک بھی کر سکتا ہے, صحیح سے بھی چلا سکتا ہے آرام سے, وہ فیکچوئل نالج ہو جاتی ہے. ہاں ٹھیک ہے, کہہ سکتے ہیں. اب انٹرسٹنگلی آئی تھنک دونوں چیزیں ہی امپورٹنٹ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ واصف علی واصف صاحب کی بات بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ عملی عمل اور ہوتا ہے اور ذہنی عمل اور ہوتا ہے, لیکن آئی تھنک ذہنی عمل کے تھرو آپ پریکٹیکل چینجز اپنے آپ کے اندر لے کے آ سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بیسک بنیاد ذہنی عمل ہی ہوتا ہے. کسی بھی آپ پوری دنیا دیکھ رہے ہیں, آپ ابھی ٹریول کر کے اپنے گھر جائیں گے, راستے میں آپ کو جو کچھ نظر آئے گا, روڈز, بلڈنگس, کارز, ایوری تھنگ, وہ ایک ٹائم پہ ایک تصور تھا. صحیح ہے, ہیری پوٹر کا آپ پورا ناول پڑھتے ہیں, ناول کی سیریز پڑھتے ہیں, وہ ایک ٹائم پہ ایک تصور تھا. آج اس کو پوری دنیا جانتی ہے کہ ہیری پوٹر کون ہے, تھرو جے کے رولنگز امیجنیشن, رائٹ. ایسے ہی ہے. تو اس نے اپنی خیالات کی دنیا کو پریکٹیکل الفاظ میں, پریکٹیکل پیپر کے اوپر پریزنٹ کیا. تو obviously we can translate the factual knowledge into practical knowledge or practical world. بہترین. اب اس کے لیے کچھ اگین ہمارا نا ایک کمفرٹ زون بنا ہوتا ہے کہ ہم صبح رضائی سے نکلنے کا ہمارا دل نہیں کرتا. لیٹ سے باہر سردی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یار نکلے رہیں, کیونکہ ہم اپنا پیر باہر نکالیں گے تو باہر بہت ٹھنڈ ہوگی, رائٹ. تو وی آر یوز ٹو کمفرٹ بائی نیچر. اور کیونکہ ہمارے باؤ اجداد جو تھے, اینسیسٹر تھے جو تھے آج سے 5-6 ہزار سال پہلے, ان کے لیے زندگی کا ایک ہی مقصد تھا, سروائیول اور تھرائیول. کہ اپنے آپ کو میں زندہ رکھوں, کہیں نہ کہیں سے کھانا ارینج کر لوں اور اپنی نسلوں کو آگے بڑھاتا جاؤں. صحیح ہے, فیملی اور ریپروڈکشن کروں. ود ٹائم ہم نے اپنے لیے زیادہ بڑے پرپسز کریٹ کرنا شروع کر دیے, رائٹ. تو اب ہمارا ٹائم ایسا ہے کہ آلموسٹ زیادہ تر لوگوں کا, زیادہ تر لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں, ان کا سروائیول از پریٹی مچ انشورڈ. ایک ٹائم پہ انسان کے پاس 2 دن کا کھانا نہیں ہوتا تھا, روز اس کو ہنٹ کر کے لے کے آنا پڑتا تھا. لیکن آج کا جو ہمارا لسنر ہے, اس کو پتہ ہے کہ یار اگلے پورے 2 مہینے مجھے کھانے کی ٹینشن نہیں ہے, میں کہیں سے مینیج کر سکتا ہوں. صحیح ہے. اور اس کے بعد تھرائیول کا بھی اتنا ایشو نہیں ہے, فیملی سسٹم, ایک میرج والا ایک سسٹم پراپر بن چکا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یار آج نہیں تو کل شادی ہو ہی جانی ہے, سارا کوئی سسٹم چل جائے گا. اب اس کے بعد ہمیں مطلب جو 2 مین موٹیویشنس تھی انسان کی, وہ تو ہماری انشور ہوگی تھرو ایوولوشن آف ہیومن سوسائٹی. اب آگے ہمارے پاس کیا ہے کرنے کے لیے, رائٹ. تو اس کے لیے نا ہمیں ہمیشہ سے جس کو کہتے ہیں نا اسٹیمولس, بڑا اسٹرانگ اسٹیمولس چاہیے ہوتا ہے. اب فیئر از اے ہیوج اسٹیمولس. موت کا ڈر جو ہے, اپنے آپ کو زندہ رکھنا, جنگل میں جنگلی جانوروں کا ڈر, ان سے بچنا, اٹس اے ہیوج اسٹیمولس. وہ آپ کو ایک کیفیت میں لے جائے گا, الرٹنیس میں لے جائے گا, اور آپ کا دماغ سوچے گا کہ اچھا یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, بھاگنا ہے, جو بھی کرنا ہے. اگین تھرائیول کے لیے جب آپ نے اپنا لائف پارٹنر ڈھونڈنا ہے, تو اس کے لیے آپ کا جو برین ہے نا, وہ اسٹیمولیٹ ہو جائے گا, وہ پوئٹری کرنا شروع کر دے گا, وہ باڈی بلڈنگ کرنا شروع کر دے گا. صحیح ہے. یا پھر وہ پیسے کمانا شروع کر دے گا تھرو اینی مینس, کہ میں کسی طریقے سے اپنے اپوزٹ جینڈر کو اٹریکٹ کروں, ہاں امپریس کروں, اور مطلب آئی نیڈ ٹو ہیو اے میٹ ٹو تھرائیو, اپنی فیملی کو ایوالو کرنے کے لیے. اب وہ چیزیں لیٹ سے اگر آپ کی انشورڈ ہیں, دیر از نو ادر میجر اسٹیمولیشن انلیس کہ یو فائنڈ اے گریٹ پرپز فار یور لائف. اور میری جرنی ادھر سے اسٹارٹ ہوئی تھی کہ زندگی کا مقصد موٹیویشن ڈھونڈتے. ایگزیکٹلی.
So after going through the whole process, I learned کہ man was created to create his purpose. اب آپ کا جو پرپز ہے نا وہ آپ کو بیسک اسٹیمولیشن دیتا ہے, وہ آپ کو ریئلائزیشن دیتا ہے ٹو چینج یور ایکشن, ٹو چینج یور بیہیویئر. اب ریئلائزیشن از دا اونلی تھنگ دیٹ کین چینج برنگ اے چینج ان یور بیہیویئر. اگر آپ کو اپنے فیکچوئل نالج سے اگر آپ بیٹھ کے اپنا فیکٹس میں پھنسے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنی انٹروسپیکشن کر رہے ہیں, یا پھر لٹریچر پڑھ رہے ہیں, سیلف ہیلپ بکس پڑھ رہے ہیں, جب تک آپ کو ریئلائزیشن نہیں آئے گی آپ کے اندر کوئی بھی بیہیویئر چینج نہیں آئے گا. اور ریئلائزیشن ان سمپل ٹرمز آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو ایک دم سے کال آتی ہے کہ آپ کا کوئی بہت ہی قریبی عزیز دنیا سے جا چکا ہے. اٹس گونا بی اے ہیوج ریئلائزیشن. اس کے بعد جو ایمل ہے وہ سیم ایمل نہیں رہے گا. دیر از گونا بی اے ہیوج چینج ان ایملز بیہیویئر. صحیح ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کون سا بندہ. تو these little informations can act as realizations that can change our behavior. بہت شکریہ زین اس پوڈ کاسٹ پہ اتنی اہم گفتگو کرنے کے لیے. آج تک آپ میزبان کی سیٹ پہ بیٹھ کر اپنی باتیں نہیں بتا سکتے تھے, آج مہمان کی سیٹ پہ بیٹھ کر بڑا فائدہ ہوا آپ کے یہاں پہ بیٹھنے کا, ہمیں بھی اور آئی گیس آڈینس کو بھی ہوا ہوگا. آپ سب لوگوں کا بھی بہت شکریہ یہاں تک دیکھنے کے لیے. اسٹے ٹیونڈ, آگے بھی ہم انشاءاللہ اچھے موضوعوں پر پوڈ کاسٹ کرنے لگے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. Thank you so much for having me once again. Allah Hafiz.